بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھا انسان بنانا۔ ہماری اولاد ہمارے لیے رعایا کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم ان کے نگران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر نگران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر تو اس نے اپنی رعایا کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا، وہ سلوک نہ کیا، وہ تربیت نہ کی جو کرنی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نگران پر، ایسے ذمہ دار پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں، ان کو اچھا انسان بنا کر جائیں۔ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی آدم کے بیٹے کی جان نکلتی ہے، نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نیک اولاد ہے، آپ کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، تو آپ کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے عمل کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے والدین کا اپنا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اوامر کی پابندی کر کے اور منہیات سے اجتناب کر کے۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو آپ عقیدے کے بارے میں بتائیں، جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو عقیدے کے بارے میں بتایا۔ سورہ لقمان ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اللہ کا شریک نہ بنانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ آپ بھی اپنے بیٹے کو بتائیں، بیٹا فلاں شرک والی باتیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز دینا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ اس طرح کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا ماننا یہ شرک ہے۔ یہ سارے عقیدے کے مسئلے آپ اپنی اولاد کو بتائیں۔ اپنے گلے کے اندر تعویذ وغیرہ لٹکا لینا، اپنے بازو پر تعویذ باندھ لینا، یہ شرک والی باتیں ہیں، اپنے بیٹے کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، ان کے عقیدے کے بارے میں، یعنی مکمل آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ عقیدے کے جتنے مسئلے ہیں ان کے سامنے آپ رکھیں، شرک کے بارے میں بتائیں، توحید کی برکات بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے جتنے بھی رسول آئے انہوں نے شرک کی نحوست سے ڈرایا اور توحید کی برکات سے آگاہ کیا۔ تو لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو یہ کہا، بیٹا شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، بیٹا نماز کو قائم کرنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ 5 وقت کا نمازی ہے اور بیٹے نے کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، اس کی بیوی نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کو نمازی بنانا، اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنا۔ تو لقمان حکیم فرمانے لگے، بیٹا نماز قائم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نماز آپ کے اوپر فرض کی، آسمانوں پر آپ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس جب نکال رہے تھے کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو ضائع نہ کرنا، میری امت کے لوگوں نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہے۔ خود بھی نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے، اس کو ملامت کی جائے، سرزنش کی جائے۔ تو اس کے بعد فرمانے لگے، بیٹا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم دینا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برے کام سے منع کرنا۔ اپنی اولاد کو بتائیں کہ یہ اچھے کام ہیں اور یہ برے کام ہیں۔ جب آپ کا بیٹا خالہ زاد بھائی کے ساتھ، پھپھو زاد بھائی کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کے بتائے کہ یہ کام حرام ہے اور یہ جو نیکی والا کام ہے اس میں سبقت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو لقمان حکیم نے یہ جو وصیتیں کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج فرما دیا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بھی وصیتیں کی تھی، بیٹا تکبر نہ کرنا، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرنا۔
لوگوں پر روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے اونچی اونچی آواز نہ نکالنا، یعنی انہوں نے جو وصیتیں کی قرآن مجید میں درج ہیں، ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے، اپنے بیٹوں کو کہیں بیٹا تکبر نہیں کرنا۔ اگر آپ پڑھ گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، تو بیٹا آپ میں تکبر نہیں آنا چاہیے، آپ میں عاجزی اور انکساری آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کے خادم بنیں، لوگوں کے خدمت کرنے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کسی عہدے پر کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو ایسے حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، اس کے ذہن میں غرور آ گیا کہ میں تو بہت بڑا افسر بن چکا ہوں، تو سمجھ لے کہ اس کی ذلت کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ تو خیر، عقیدے کی اصلاح کرنا، اس طرح باقی جو امور میں نے آپ کے سامنے رکھے، لقمان حکیم نے یہ بھی کہا بیٹا اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی اچھائی مخفی ہے نہ برائی مخفی ہے، زمین کی تہہ کے اندر جا کر بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، جس کونے کے اندر جا کر بھی کوئی برا کام کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ آپ بھی اپنے اولاد کو اس بات کا درس دیں کہ بیٹا ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وصیتیں کی، فرمایا بیٹا اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرا نقصان نہیں کر سکتے اللہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر پوری امت جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی اللہ کہ جو نفع اللہ نے لکھا ہوا ہے اس نفع کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا، اگر تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید تیرے ساتھ شامل ہوگی۔ اور فرمایا کہ تقدیر کو لکھا جا چکا ہے، صحیفے خوشے کر دیے گئے ہیں۔ آپ بھی اپنی اولاد کے لیے وقت نکالا کریں، سارا وقت فیس بک کو دینا، واٹس ایپ کو دینا اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں ان کے فرما بردار بنتے ہیں، اور جو اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دیتے ان کے بیٹے ان کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ ہر وقت اپنے آفس کے معاملات میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کی اولاد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ اپنے والدین کے نافرمان بنتے ہیں۔ تو اولاد کے یعنی تربیت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اولاد کے ساتھ شفقت اور پیار محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، تو ایک صحابی کہنے لگا جی میرے تو 10 بیٹے، میں نے تو ایک کو بھی کبھی بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اولاد کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے، انہوں نے علیہما قمیصان احمران، سرخ جوڑے پہن رکھے تھے اور وہ نیچے گر رہے تھے بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان کو سینے سے لگا لیا۔ آپ نے پھر یہ آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی کہ اولاد جو ہے یہ فتنے کا باعث بھی ہے۔ خطبہ آپ نے چھوڑ دیا اور جا کر بچوں کو پکڑا۔ بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا اور خوش طبی بھی بچوں کے ساتھ کر لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس نے ایک بلبل رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملاقات کرتے فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ کے بلبل کا کیا بنا؟ تو یعنی خوش طبی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور جو آپ کی اولاد ہے جو جائز کھیل کود ہے آپ ان کو وہ مواقع بھی میسر کریں۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی اولاد کو کلمہ طیبہ سکھائیں، اس کا ترجمہ ان کو بتائیں، دین اسلام کے ارکان ان کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات کی گواہی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت سے پہلے 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں، وگرنہ کسی قادیانی کے ہتھے چڑھ گیا تو اسے گمراہ کر دے گا۔ تو اس طرح یہ بتانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ دین اسلام کے ارکان کے بارے میں ان کو بتائیں۔ اور کبھی بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے۔ اگر والد اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ کرتا ہے تو بچے بھی بڑے ہو کر جھوٹے ہی بنتے ہیں، وہ بچے شروع سے ہی سیکھ جاتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ان کا نام عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو میری والدہ نے مجھے آواز دی بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کھجور۔
آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تو یہ تیرا جھوٹ لکھا جانا تھا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اگر اپنی اولاد سے یہ وعدہ کریں کہ جب آپ پاس ہو گئے، میٹرک میں اتنے نمبر لیے تو میں آپ کو یہ چیز لے کر دوں گا، اگر وہ نہیں لے کر دیتا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا، اور اپنی اولاد کو بتایا جائے کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی ہے اذا حدث کاذب، جب بات کرتا ہے تو بات پہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی اولاد کو اس چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسی اولاد کو کھانے کے آداب بھی بتائے جائیں کہ کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو عمر بن سالمہ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا آپ کے ساتھ، وہ کبھی دوسرے کے سامنے سے پکڑ رہا تھا، کبھی کس کے سامنے سے پکڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کل بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یعنی اگر ایک ہی جنس کا کھانا سامنے پڑا ہوا ہے تو اپنے سامنے سے اٹھانا، اگر یعنی دسترخوان پر اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، اس کے علاوہ پھل وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ دوسرے کے آگے سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو خیر، کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں بچوں کو بتانا، صفائی کے بارے میں بچوں کو بتانا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اس طرح اگر آپ ان کی عصری تعلیم کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کی قرآن کی تعلیم کے بارے میں، دینی تعلیم کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ بھی والدین کا حق بنتا ہے۔ اور اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی اس بات پر ان کی توجہ دلانا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ یہ سارے امور کا خیال رکھنا، تو آپ کی جو اولاد ہے وہ اچھے انسان بنیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں، اچھے اور برے کی تمیز ان کو سکھا کر جائیں، اپنے بچوں کو بولنے کی آداب سکھا کر جائیں کہ آپ نے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ بعض ایسے بچے ہوتے ہیں ان کو بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، جو بچوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشروب پیا تو دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ یہ جو میرا مشروب باقی ماندہ ہے یہ میں ان کو دے دوں اگر آپ اجازت دیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا باقی ماندہ میں ان کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وہ کہنے لگا آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ جو دائیں جانب بیٹھا اس کا زیادہ حق بنتا ہے، تو لہٰذا اس مشروب پر میرا زیادہ حق بنتا ہے، لہٰذا یہ مشروب میں خود ہی پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ماندہ کون چھوڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشروب تھا اس بچے کو پکڑا دیا۔ یعنی بچوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، ان کو اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کی صحبت کے بارے میں بھی غور کریں کہ وہ کس مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھی مجلس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کستوری بیچنے والا ہے، یا تو وہ آپ اسے خرید لیں گے، اگر آپ خریدتے نہیں ہیں تو آپ کو ویسے اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ اور بری مجلس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہار کی دکان ہے، اگر آپ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی چنگاری اڑے گی آپ کے کپڑے جل جائیں گے، یا یہ نقصان نہیں ہوگا تو آپ کو وہاں سے دھواں آتا رہے گا، آپ کو وہاں سے بدبو آتی رہے گی۔ اپنی اولاد کی مجلس کے بارے میں غور کریں کہ میرا بیٹا کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا، میری بیٹی کسی آوارہ لڑکی کی سہیلی تو نہیں بنی ہوئی۔ ان سارے امور پر غور کرنا، تو انشاءاللہ جب آپ ان امور پر غور کریں گے تو آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے گا۔ خود بھی تلاوت کریں، بچوں کو بھی تلاوت پر لگائیں، اور آپ اپنی اولاد کے حق میں دعا بھی کریں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری بیویوں کو، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو میرا فرما بردار بنا دے، یا اللہ میرا تابعہ دار بنا دے۔ ہم نے بعض اوقات کوئی نیکی کی ہوتی ہے، ہمارا بیٹا اس نیکی کا اللہ تعالی ہمیں صلہ یہ دیتا ہے، ہمارا بیٹا ہمارا با ادب بنتا ہے، ہمارا مؤدی بنتا ہے، ہمارے جوتے سیدھے کرنے والا بنتا ہے۔ تو جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دے دیتے ہیں، اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تو ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کوئی اللہ صدمہ نہ دکھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک دن دیکھنے لگے تو ساتھ رونا شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میری زندگی کے اندر ہی میرا بیٹا عبداللہ نہ فوت ہو. یا اللہ عمر کے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی چارپائی کو جب یہ میت ہو تو اس کو وہ کندھا دے سکے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ اولاد کے بارے میں مجھے کوئی صدمہ نہ دکھانا، مجھے کسی پریشانی میں مصیبت میں مبتلا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے